عنوان ہے آزاد رہنے کے لیے آزاد. خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزاد رہیں. تو پھر آئیے آیت پڑھتے ہیں. گلتیوں 5واں باب اس کی پہلی آیت. یہاں لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو. یہ بات پولس نے کہی. کن کو کہی؟ جن کو خط لکھا، گلتیوں کی کلیسیا کو، اور وہ زیادہ یہودی تھے. مسیح پر ایمان بھی لے آئے. پولس نے یہ کلیسیاں قائم کی تھی. پولس رسول نے اپنے تیسرے مشنری سفر کے دوران یہ کلیسیا قائم کی تھی. یہاں پہ قائم کرنے کے بعد یہ حال ہے کہ مسیح کو بھی قبول کر لیا اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی رسمیں بھی چھوٹی چھوٹی ساتھ ساتھ. اور آج بھی یہ ہوتا ہے. توبہ بھی کر لیتے ہیں لوگ، نجات بھی پا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اسی پرانی مشن دی فلاں رسم نوں نہیں چھڑنا. جب نجات پالی، غلامی سے خداوند نے آزاد کر دیا، مسیح نے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو، یہ پولس نے گلتیوں کی کلیسیا کو کہا. اور یہ خط خصوصاً مسیحوں کو جو یہودیوں سے مسیح میں آئے تھے ان کو خط لکھا گیا. کن کو لکھا یہ خط؟ بولیے. مسیحوں کو. کون سے مسیحی؟ جو یہودیوں سے آئے تھے. اور ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں تھے، ہم تو یہودی بھی نہیں ہیں، ہم تو غیر قوم ہیں، کسی بس ادھر ادھر سے پکڑے ہوئے. ہم بھی مسیح کے پاس آ گئے، تو ہم چنے ہوئے ہو گئے. اور اب انہوں نے تو یہودیوں نے پہلے رد کر دیا، جنہوں نے قبول کر لیا وہ تو مسیح میں آ گئے، جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ انہوں نے رد کر دیا. آپ نے قبول کر لیا. ہاللیلویا. آپ نے مسیح کو قبول کر لیا. غیر قوم تھے ہم لوگ، ہم جینٹائل تھے، ہم نے قبول کر لیا. لیکن آج جو ہم لوگ ہیں جینٹائل، غیر قوموں سے آئے ہوئے، ابھی بھی کبھی کبھی غیر معبودوں کی پرستش میں پڑے رہتے ہیں. مسیح میں بھی آ گئے، رسمیں بھی نہیں چھڈنی جو بائبل میں نہیں لکھی. اب خود ہی سوچیں کون کون سی رسمیں ہیں، ان کے غلام ہیں، چھوڑی نہیں جاتی. تو آپ دوبارہ موسوی شریعت کی طرف تو نہیں جاتے، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میرے ساتھ یہ آیت بولیے. مسیح نے ہمیں کٹھے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. کہیں دوبارہ جوئے میں جکڑے نہ جائیں. جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا آپ کو پتا ہے کہ جس میں ہل چلایا جاتا ہے، جوا اسے کہتے ہیں جو بیلوں کے گلے میں پہنایا جاتا ہے. اور جنہوں نے وہ جوا پہنا ہوتا ہے وہ غلام ہوتے ہیں. کسان جدھر ان کو چلاتا ہے، رسی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چلاتا ہے، اور بیل جو ہے غلام ہے، کسان کی بات مانتے ہیں. تو پولس کہتا ہے ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو مسیح میں تو آ گئے، ابھی تک وہ پرانی رسم و رواج کے قائل ہیں جو بائبل میں لکھی بھی نہیں گئی باتیں. تو ایسے ہیں، وہ غلام ہیں، وہ بھی بیل کی طرح جوئے میں ہے، جیسے ہل میں جوتا جاتا ہے اور کسان کے قابو میں ہے. ایسے ہی شیطان نے، رسم و رواج نے غلام بنایا ہوا ہے. مسیح نے آزاد کیا، آپ نے نجات پائی، آپ نے توبہ کی، آزاد کیا، لیکن رسم و رواج کے ابھی تک غلام. مجھے نہیں پتا کون کون سی رسمیں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے جو بائبل میں نہیں لکھی. پھر بات یہ ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد کیا. اب سب کہیے مسیح نے ہمیں آزاد کیا. مسیح نے ہمیں آزاد کیا. جیسے ملک آزاد ہوتے ہیں، جیسے پاکستان اور انڈیا 1947 میں آزاد ہوا، جیسے بنگلہ دیش 1971 میں آزاد ہوا، ایسے ملک آزاد ہوتے ہیں. اور ایسے جیسے بنی اسرائیل ملک 1948 میں آزاد ہوا، ملک بھی آزاد ہوتے ہیں. لیکن ہم آزاد ہوئے کسی سیاسی طور سے نہیں، ہم گناہ سے آزاد ہو گئے. ہاللیلویا. ہماری خلاصی ہو گئی. ہماری خلاصی سونے چاندی سے نہیں، کسی فانی چیز سے نہیں، یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. ہاللیلویا. یسوع نے ہمیں خرید لیا ہے، یسوع نے ہمیں خرید کے آزاد کر دیا ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں رسم کہاں لکھی ہے بائبل میں، لیکن وہ چھوڑتے ہی نہیں. کہتے جی پیو دادے تو چلتی آ رہی ہے. وہ پیو دادے تو چلتی آ رہی، بائبل تو نہیں چل رہی، لہٰذا ان رسموں سے نکلیں.
उन रस्मात से ऐसे आजाद हो जाएं। अगर आप किसी और मिशन में थे और वो ऐसी रस्म उनके अंदर थी जो बाइबल में नहीं थी, लेकिन अभी तक अगर आप में पाई जाती है, छोड़ दें। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। तो मसीह ने आजाद किया है किन किन बातों से? हेलो, मसीह ने हमें आजाद कर दिया, किन किन बातों से आजाद किया है? मसीह ने हमें मौत के खौफ से आजाद किया। बोलिए, किससे आजाद किया? लोग डरते ही रहते हैं, अगर मर गया तो की होएगा। और कई लोग तो कहते हैं ये जग मिठा ते अगला किस डिठा, ढीठ बने हुए हैं, कहते हैं भी अच्छा है, मिठा है, कुछ नहीं होता, आगे भी कुछ नहीं होना। बेवकूफ है वो लोग। मौत का खौफ बहुत से लोगों में इस तरह से है कि अगर आज मैं मर गया तो जहन्नम में जाऊंगा। वजह क्या है? मसीह को रद्द किया है। मौत का खौफ अंदर धंसा हुआ है, जबकि यीशु मसीह ने मौत से हमें आजाद कर दिया। मौत को यीशु मसीह ने सलीब पर शिकस्त दे दी। मौत को यीशु ने सलीब के ऊपर शिकस्त दे दी। देखिए दाऊद क्या कहता है, 23 ज़बूर की 4 आयत। अब सबको यह ज़बूर ज़बानी याद है। बल्कि खा, बोले जिनको ज़बानी याद है, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जब मसीह मर गया, हम गुनाह के एतबार से मर गए। जब मसीह मर के जी उठा, हम रास्तबाजी के एतबार से जी उठे। अब अगर मर भी जाएं तो मौत की क्या परवाह। हालेलुया। हमारे लिए मौत कोई मानी नहीं रखती। मौत यूं समझे एक दूसरा दरवाजा है। यूं समझे जैसे आप टिकट लेके, वीजा लेके जहाज में बैठ के दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। जब ईमानदार मरते हैं वो समझे दूसरे मुल्क में चले गए। कहां चले गए? मसीह के पास। मौत उनके लिए कोई हकीकत नहीं रखती। ये तो एक आम मौत है जो किसी को भी आ सकती है। मरते हैं, पास्टर्स की भी डेथ हो जाती है, बिशपों की हो जाती है, बहुतों की, हर इंसान जो मरता है। ये तो जिस्मानी मौत की बात कर रहा हूं, इसका क्या खौफ। लेकिन इसके बाद एक और मौत है, उसको कहते हैं अबदी मौत। इस मौत की क्या है? ये मौत तो कोई मानी नहीं रखती। मर गए तो कोई बात नहीं, फिर जी उठेंगे। अगर मर भी गए तो कोई बात नहीं, हम फिर जी उठेंगे, खुदा उनके पास होंगे। एक और मौत है जिसको हम कहते हैं अबदी मौत, इटर्नल डेथ, दायमी डेथ। वो क्या है? जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता, निजात नहीं पाता, बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल नहीं होता, अगर वो मर जाए तो पहली मौत भी खतरनाक उसके लिए, मरने के बाद खुदावंद से दूर जहन्नम में। और अगर उसने निजात पाई है, मर गया तो कोई फिक्र नहीं। अगर निजात नहीं पाई तो मर गया तो पहले भी मौत, फिर मौत, और उसके बाद एक और मौत, इसको कहते हैं दूसरी मौत। आइए जरा पढ़ते हैं मुकाशवा 20वां बाब उसकी 6 आयत। लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। पहली क़यामत क्या है? जब ईमानदार जो मसीह पर ईमान लाए, जिन्होंने तौबा की, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान से ललकार, मुकर्रम फरिश्ते की आवाज खुदा के अंदर सिंगी के साथ उतर आएगा, कब्रें खुल जाएंगी और ईमानदार जी उठेंगे, हवा में उड़ के खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। इसको कहते हैं पहली क़यामत। मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। और आगे क्या लिखा है? ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। जरा तालियां बजा दें यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने पहली मौत से भी हमें आजाद किया, कोई खौफ नहीं। मर गए थे फिर क्या, खुदावंद के पास। दूसरी मौत, अबदी मौत का भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि हम मसीह में हैं। हालेलुया। यही आपने पढ़ा ना। और बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक सल्तनत करेंगे। फिर तो उसके साथ रहेंगे। मौत क्या, मौत का क्या डरना है? मौत हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। बोले हालेलुया। ना जिस्मानी मौत और ना जिस्मानी मौत के बाद अबदी मौत। लेकिन जो मसीह को रद्द करते हैं, निजात को कबूल नहीं करते, क्या होगा? आखिरी दिन जब खुदावंद अदालत करेगा, वो कहेगा है मलाउनो,
मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, मेरे नाम की मुनादी करने के लिए बेशुमार खादम तुम्हारे पास आए, बेशुमार टेलीविजन पर, क्रूसेड्स पर, सेमिनार्स पर, बहुत सी किताबों में लिखा गया, बहुत से खादमों ने घर घर जाके दरवाजे खटकाए और कहा तौबा कर लो, निजात पा लो, यीशु को कबूल कर लो। तुमने रद्द किया, तुमने कबूल नहीं किया, पहली मौत भी तुमने उठाई जिसका कोई फायदा नहीं, वो भी जहन्नम, और अभी ऐ बदकारो उस जहन्नम में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार किया गया, फिर जहन्नम। ऐसे लोग जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया हुण भी मरे हुए ने, चलती फिरती लाशें, मरेंगे तो फिर भी मरे हुए, और उसके बाद अबदी मौत भी आएगी। लेकिन मसीह ने हमें मौत के खौफ से छुड़ाया और अबदी सेकंड डेथ उसके खौफ से भी बचाया। कहिए हालेलुया। नंबर 2, एहसास जुर्म से। बहुत लोग निजात पा लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, खुदावंद उन्हें माफ कर देता है, और खुदावंद याद भी नहीं करता कि मैंने इसको माफ किया है, वो हमारे गुनाहों को भूल जाता है। लेकिन जिसके गुनाह माफ हुए वो याद रखता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी जिसने आज से 10 साल पहले खुदावंद को कबूल किया, तौबा की, निजात पाई, उसके गुनाह बख्शे गए, और तान जिसने बख्शे गए, सब गुनाह ते टके गए, सारे औगन सदा सारे बख्शे गए। लेकिन उसके दिल के अंदर होता है कि यार मैंने फलां वक्त एक गुनाह किया था, मुझसे बहुत बड़ी बदी हो गई थी, पता नहीं खुदा ने माफ किया कि नहीं। खुदा तो याद भी नहीं कर रहा, जब आपने तौबा की माफ कर दिया, आप खुद माफ नहीं कर रहे, आपके अंदर गिल्ट है, आपके अंदर एहसास से जुर्म पाया जाता है। उस एहसास के अंदर आप क्या कहते चाहिए, घुटते चले जाते हैं और पिसते चले जाते हैं, परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, फिक्रों में गुजार रही हैं, पता नहीं माफ किया कि नहीं, पता नहीं माफ किया कि नहीं। माफ आपने खुद किया है, यीशु मसीह ने माफ किया है। किसने माफ किया है? जिसने माफ किया है वो याद भी नहीं करता, अपने आप को खुद भी माफ कर दे। क्यों अपने जुर्म को अपने दिल में रखते हैं कि यार फलां वक्त मुझसे फलां गलती हो गई थी, पता नहीं माफ किया कि नहीं। जब आप कहेंगे पता नहीं माफ किया तो नहीं, इसका मतलब आप खुदावंद पे शक कर रहे हैं। किस पे शक कर रहे हैं? बोलिए किस पे? उसने तो हमें जुर्म से छुड़ा दिया है, हमारा एहसास जुर्म ही नहीं जाता। अंदर ही अंदर इल्जाम, हमारे अंदर तुम्हारा दिल अपना इल्जाम देता रहता है। आइए पढ़ें इब्रानियों 10वां बाब उसकी 22वीं आयत, लिखा है तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ, और अगला जो जुमला है मैं कहता हूं सारे पढ़ें, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, अगले जुमले में आपने शरीक हो जाना है। तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए, दिल के इल्जाम को, इसका मतलब है अभी भी जिन कई लोग हैं उनका दिल इल्जाम देता रहता है कि नहीं तू तेरे गुनाह नहीं बख्शे गए, तू फलाने वक्त अपनी भैन नूं गाली दी सी, फलाने वक्त तू शराब पीना सा, फलां वक्त तू फलाने का कत्ल किया सी, फलां वक्त तू किसी का फलां नुकसान किया सी। हो सकता है खुदा ने तो माफ कर देता है, लेकिन आपका दिल का इल्जाम आपको माफ नहीं कर रहा। उसके लिए क्या लिखा है? आगे पढ़े क्या लिखा है? दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे ले ले, यीशु के लहू के छींटे ले ले, और कहे यीशु अपने लहू से जिससे तूने पहले मुझे धोया, जिससे पाक किया, जिससे मेरे गुनाह बख्शे गए, मेरी खताएं बख्शी गई, उसी लहू के छींटे मेरे ऊपर डाल दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू के लिए शुक्र हो जो मेरे लिए बहाया गया। और यूहन्ना के खत में लिखा हुआ है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमें पाक करने में सच्चा और आदल है, और उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यीशु के लहू के लिए तालियां बजा दीजिए। खुदा ने माफ किया, खुद भी कर दें अपने आप को, ईमान लाएं कि उसने वाकई किया है। मत याद किया करें अपनी गलतियों को, और फर्ज करें खुदावंद ने निजात दे दी, तौबा कर ली, अपने गुनाह बख्शे गए, नई पैदाइश पाली। अभी तक अगर एहसास जुर्म में है, अभी खुदावंद से कहें खुदावंद तूने तो माफ कर दिया था, तूने तो मेरे गुनाह माफ कर दिए थे, मेरे अंदर ये एहसास जुर्म अभी तक है, गिल्ट अभी है, दिल का इल्जाम अभी भी है, अपने लहू के छींटे मेरे ऊपर डाल, मुझे पाक कर दे। और फिर कहें खुदावंद आइंदा मैं तुझ पे शक नहीं करूंगा, ईमान लाऊंगा कि तूने गुनाह बख्श दिए हैं। कहिए प्रेज द लॉर्ड, सब कहिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
ہاتھ لا کے کہیے ہاللویا، کہیے یسوع کے لہو کی، یسوع کے لہو کی۔ تو معاف کیجیے اپنے آپ کو، ایمان لائیں کہ یسوع نے معاف کیا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ایک اور بات ہے، یسوع نے میں معاف کیا ہے۔ کس بات سے؟ نمبر 3 پہلا پطرس پہلے باب کی 18-19 آیت لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا۔ باپ دادے تو نکما چال چلن چلا آ رہا سی۔ دادا بہت بڑا تھا جی، بڑا ایلڈر تھا۔ پردادا میرا جو ہے آپ کہیں جی وہ بشپ تھا۔ میرا باپ جو ہے بہت بڑی شہ تھا۔ اگر ان کی گندی تعلیم، اگر ان کی گندی رسمیں باپ دادا کی، نکما چال چلن جنریشنل نسلی طور سے آپ کے اندر ہے، تو یاد رکھیں مسیح نے اس سے بھی آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ کہیں کہ باپ دادا کی رسموں کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ باپ دادا کی عزت ضرور کریں، احترام ضرور کریں، لیکن باپ دادا کے نکمے چال چلن کو اپنے ساتھ نہ چپکائے رکھیں کہ میرا دادا جو دیے جلاتا تھا، میری نانی جو ہے اس نے ایک گھر میں ایک پیڑھی بنائی ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ چراغ جلاتی تھی۔ ہمارے گھر میں تو وہ ہوتا تھا کیا، جو حاضری ہوتی تھی۔ اگر آپ کے باپ دادا وہ کرتے رہے ہیں، وہ نکما چال چلن تھا، مسیح نے آپ کو جب آزاد کیا تو اس سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ لہذا باپ دادا کی غلط تعلیمات کو اپنے ساتھ نہ رکھیں، چھوڑ دیں۔ جو غلط باتیں ان کی چلتی آ رہی ہیں ان پہ فخر نہ کریں، خداوند نے آپ کو اس سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جنریشنل کرسز، جو نسل در نسل لعنتیں تھیں اس سے بھی خداوند نے آزاد کر دیا ہے۔ یہی پڑھیے، دوبارہ پڑھیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش کی بدخون سے ہوئی ہے۔ آج لہو میں شریک ہوئے ہیں، یسوع کے خون سے خلاصی ہو گئی ہے۔ باپ دادا کی رسموں کو چھوڑیں، بھول جائیں۔ عزت کرنے سے نہیں منع کر رہا، عزت ضرور کریں۔ خدا کے 10 حکموں میں ایک حکم ہے نا، کیا ہے؟ باپ دادا کی، اپنے ماں باپ کی بھائی عزت کرنے کو کہا۔ یہ تھوڑا کہا کہ ان کی گندی باتوں کو بھی ساتھ رکھ لو، عزت ضرور کریں۔ اور پتہ کیا کہیں، ابو جی، دادا جی، امی جی، میں تاری عزت کرنا وا، تاری عزت کرنا، پر تاری اے گل میں نہیں مننی، اے کلام وچ نہیں لکھی۔ عزت سے، بڑے احترام سے ان سے کہیے کہ یہ آپ کا جو پرانا وتیرہ چلتا آ رہا ہے میں اس پہ نہیں چلوں گا، کیونکہ مسیح نے مجھے آزاد کر دیا ہے، یسوع کے لہو نے آزاد کر دیا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ بس آئندہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو۔ اگلا نمبر ہے آج کے لیے، بس 2-3 پوائنٹ ہیں۔ اگلا نمبر ہے، دیکھیے نمبر 4، روایات، تہمات، ٹریڈیشنز، مذہبی سماجی رسومات سے بھی آزاد کر دیا۔ مجھے یاد ہے پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا، آپ گھر سے نکلے ہیں سفر کے لیے، گھر سے نکلے ہیں سفر کے لیے، آگے سے بلی گزر گئی، واپس چلے جاتے تھے، ہن نہیں میں جانا، اگوں بلی لنگ گئی ہے۔ تو یہ تہمات ہیں، یہ ٹریڈیشنز ہیں، اور ان کے اوپر نہیں چلنا، کیونکہ خداوند نے ہمیں رسومات سے آزاد کر دیا۔ خداوند نے ہمیں روایات سے، تہمات سے، مذہبی اور سماجی رسومات سے بھی آزاد کیا۔ آپ کہیں گے مذہبی؟ جی ہاں، مذہبی۔ کچھ لوگوں کی رسم ہے وہ قبروں میں جا کے مردوں کی عید مناتے ہیں۔ عید کا مطلب خوشی، مردوں کی کیا خوشی ہے جی؟ جدوں جیوندے سن پوچھیا نہیں، ادوں پانی نہیں پوچھیا، ادوں روٹی نہیں پوچھی، کپڑے پھاٹے نویں نہیں لے کے دیتے۔ جو مر گئے تو جی اپنے باپ دادا دی خاطر جا رہے ہیں جی قبراں چ عید منانے کے لیے۔ کہاں لکھا بائبل میں؟ مجھے بتائیں، بائبل آپ کے گھر میں ہے، پڑھ کے بتائیں کہاں لکھا ہے۔ لہذا باپ دادا کی اور مذہبی رسومات بھی جو بائبل میں نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں، مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ یہودیوں میں ایک رسم تھی، سنیں کیا تھی، نہاتے بھی ہون، ہاتھ دھوتے بھی ہون، بالکل صاف ستھرے گھر سے نکلے ہیں، نہا دھو کے کپڑے صاف، سب کچھ، ہاتھ بھی دھلے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی باہر نکلے ہیں تو کسی نے کھانے کی دعوت دے دی۔ گھر سے نکلے ہیں، ہاتھ کوئی گندے نہیں ہوئے، گھر سے نکلے ہیں، آگے کسی نے کھانے کی دعوت دے دی، اور وہاں جا کے دوبارہ ہاتھ دھوتے تھے۔ رسم تھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں۔ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں پرواہ کرتے تھے
کہ یہ تو باپ دادا سے رسم چل رہی ہے. ان کی رسم تھی کہ جب ایک دفعہ ہاتھ دھو لیے ہیں, اب میں ہاتھ دھو کے یہاں پہ آیا ہوں, تو اگر مجھے شاعر بانی ایک ٹکڑا پکڑنا ہے تو میں ہاتھ دھونے جاؤں گا پہلے. تو ان کی رسم دیکھیں, پڑھیں ذرا متی کی 5واں باب 2 اور 3 آیت. کسی نے یسوع سے کہا, یسوع تیرے شاگرد بزرگوں کی روایات کو کیوں ڈال دیتے ہیں؟ شاگرد نہیں مانتے تھے بزرگوں کی روایات کو. تیرے شاگرد بزرگوں کی روایات کو کیوں ٹال دیتے ہیں؟ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے. خداوند یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت جواب دیا. میری طرف دیکھیں ذرا. بہت دفعہ جب یسوع مسیح سے لوگ سوال کرتے تھے نا, تو یسوع مسیح جواب نہیں دیتے تھے. ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. وہ سوال کے اوپر ایک اور سوال کر دیتے تھے. اچھا پہلے تسی مجھے سوال دسو جواب پھر دساں گا. یسوع مسیح وقت ضائع نہیں کرتے تھے. جب انہوں نے کہا تیرے شاگرد ہاتھ دھوتے وقت, کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ نہیں دھوتے, بزرگوں کی روایات کو ٹال دیتے ہیں, یسوع مسیح نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا اچھا تسی دسو حوالہ. یسوع نے کہا تم اپنی روایات سے خدا کا حکم تم کیوں ڈال دیتے ہو؟ کہتے میرے شاگردان کی گال کرتے ہو, تم بتاؤ تم اپنے روایات سے خدا کے حکموں کو کیوں پامال کر دیتے ہو؟ تو پھر یسوع مسیح نے بڑا صاف ان کو جواب دے دیا کہ تسی کر دیو خدا دے حکم ٹال دیو. میرے شاگرد اگر بغیر ہاتھ دھوتے کھانا کھاندے نے تو او دا مطلب اے نہیں کہ وہ ناپاک نے. میں آپ سے کہتا ہوں پلیز ہاتھ دھو کے کھانا کھایا کریں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ دھوئے ہوئے تو پھر تو ضرورت نہیں ہے, لیکن رسم نہیں. ٹھیک ہے. تو اور بھی رسمیں ہیں, مذہبی رسومات ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اور پھر ایسی رسمیں ہیں دل بدلا نہیں ہے, دل نہیں بدلا اندر سے, اوپر سے رسمیں دکھاتے ہیں کہ لوگ ہمیں مذہبی جانے. وہ گیت کبھی کبھی ہم گایا کرتے تھے, بھیس بدلا کیا ہوا دل کو بدلنا چاہیے, 1-2 باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے. دل اونجدا اونج اتوں کچھ اور کی کہنے نے, بغل میں چھری منہ میں رام رام, یعنی اتوں کچھ اندروں کچھ. خدا چاہتا ہے ہم باطن اور ظاہر دونوں میں ایک جیسے ہوں, رسم و رواج سے نکلیں, توہمات سے نکلیں, ٹریڈیشن سے نکلیں, اور جو مسیح نے آپ کو آزاد کر دیا ہے اس آزادی میں چلیں. دوبارہ آزادی کے جوئے میں نہیں جتنا, دوبارہ جو حال ہے اس کے جوئے میں دوبارہ نہیں جت جانا, غلام نہیں بننا. مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. یہودی موسوی شریعت کو مانتے تھے, نجات پانے کے بعد بھی کئی رسموں کو وہ چاہتے تھے نہ چھوڑے. جیسے میں نے شروع میں کہا, نجات پا بھی لی اور کہتے تھے ختنہ کرا لو. وہ باپ دادا سے چلتا آ رہا تھا یہودیوں کا. مسیح نے تو منع کیا تھا کہ مسیح میں نہ ختنہ کچھ چیز ہے, نہ مختونی, اس کے علاوہ اور مذہبی رسومات تھی, قربانیاں تھیں. مسیح میں آ گئے یہودی, پھر بھی وہ قربانی بھی کر لو یار, ہمارے مقدس موسیٰ نے کہی تھی. وہ سب کچھ جو those are the type of the New Testament, those are the shadow of the New Testament, وہ تو نئے نامے کا عکس ہے, کیونکہ ہماری تو اصلی قربانی ہو گئی ہے, ہمارا برا قربان ہوا ہے. ان کے تو برے قربان ہوئے تھے, وہ مصر سے آزاد ہوئے. ہمارا ایک ہی برا خالص بے عیب یکسالہ نر یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ دے دیا. کہیے ہاللیلویا. اپنے آپ کو آزمائیں, پرکھیں. مسیح نے ہمیں رسم و رواج سے بھی آزاد کر دیا. ہاللیلویا. تالیاں بجا دیں مسیح کے لیے. اپنے آپ کو آزمائیں. اچھا, کچھ لوگوں میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں, کچھ اور باتیں بھی ہیں غلامی کی. مسیح نے آزاد کر دیا ہے, کچھ اور بھی ہیں. میں بتاؤں, ایک جھلک آپ کو دکھاؤں. تو غلامی 2 طرح کی ہے. میری طرف دیکھیں, 2 طرح کی غلامی ہے. ایک وہ غلامی ہے شیطان کی غلامی, یعنی اس کی رسومات اور اس کی ساری باتیں. اور ایک وہ غلامی ہے کہ ہم شیطان کی غلامی سے نکل کے مسیح کی غلامی میں آ جاتے ہیں اور کہ خداوند جہاں تو کہے گا میں وہاں جاؤں گا, جہاں تو کہے گا میں جاؤں گا, جہاں سے روکے گا رکوں گا, جو کھانے کو کہے گا کھاؤں گا, جو کھانے سے منع کرے گا منع ہو جاؤں گا. خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا. مسیح کے غلام اور مسیح کی غلامی دراصل ایک آزادی ہے. بولے ہاللیلویا. میں چاہوں گا رومیو میں سے ایک آیت پڑھیں, رومیو 6 باب اور اس کی 16ویں آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو. خواہ
وہ گناہ ہو جس کا انجام موت ہے، خواہ خدا کی فرمانبرداری جس کا انجام راست بازی ہے۔ اگر تو خدا کی غلامی ہے تو اس کا انجام تو راست بازی ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ اگر خدا کی غلامی ہے تو وہ غلامی نہیں، وہ آزادی ہے۔ خدا کی غلامی کا نتیجہ راست باز ہے، شیطان کی غلامی کا نتیجہ ابدی موت ہے۔ کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ پتہ کیا ہے؟ بری عادات۔ ابھی تک کئی لوگ غلام ہیں، نجات پائی، توبہ کی، حالے بھی منہ چوں گالی نکل جاندی ہے۔ اور بھین تے ایسی انہوں نے رٹیا ہے، بھین دی گالی دا ایسا رٹیا ہے کہ میں کہا کڑیاں بھی گالاں کٹ دیا، وہ بھی بھین دی گالی کٹ دیا نے۔ گالیاں بکنا اس طرح انہوں نے عادت بنا لی ہے، اور پھر جھوٹ بولنا عادت بن گئی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ عادت، بغیر سوچے سمجھے جھوٹ بول دینا، بغیر پلان کیے جھوٹ بول دینا۔ اور کئی لوگ تو پلان کرتے ہیں، اچھا آج جانو حالند میں آج فلاں فلاں گل دساں گا، پلان کر کے جھوٹ اور غیر ارادی طور سے جھوٹ، یہ عادت بنا لی ہے۔ پھر سموکنگ، سگریٹ نوشی، حکا پینا، اور آج کل ایک نیا نشہ ہے شیشہ، اور لوگ اس کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس، کالج کے طالب علم آج اس نشے کے غلام ہیں۔ اور مجھے تو پتا یہاں تک بھی چلا ہے کہ ہماری بہار کلوئی میں لوگ یہ شیشے والا نشہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ ایجاد کر لیتے ہیں، اور ان کے غلام بن چکے ہیں، غلام بن گئے ہیں۔ ماں باپ ان کو کلام کی طرف لاتے ہیں، وہ ایسے غلام بن گئے ہیں، ماں باپ کی نہیں مانیں گے، ان کے غلام بن جائیں گے۔ کچھ ایسی ادویات ہیں جن کے کھانے کی اجازت نہیں ہے سوائے ڈاکٹر کی پرچی کے، لیکن وہ نشے کے لیے ان دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ غلام ہیں کس چیز کے؟ غم۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ بھائی کسی کی ڈیتھ، میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، میری بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ڈیتھ تو آنی ہی آنی ہے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن غم کو ایسا پلے باندھ لیتے ہیں کہ خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے، اس غلامی میں سے نکلیں، اس کے غلام نہ بنیں۔ مسیح کے کلام میں لکھا ہوا ہے اوروں کی مانند غم نہ کرو۔ ہمارا غم تو عارضی ہے کہ چلو جدائی ہو گئی، جدائی کا غم تو ہوتا ہی ہے، لیکن ایسا غم نہ کرے کہ وہ آپ کو لے ڈوبے آپ مر جائیں۔ تو کئی لوگ اس کے بھی غلام ہیں۔ پھر کچھ اور غلامیاں ہیں، لت لگی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں، ہوس ہے، شہوت پرستی ہے، نشہ بازی ہے، اور ایک اور ہے جو مجھے پلیز کہنے دیجئے، اسے کہتے ہیں خود تسکینی۔ پتہ چل گیا ہو کئی لوگوں کو، سیلف سیٹسفیکشن۔ آدمی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اپنی جنس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور عورتیں بھی اپنی جسمانی سیٹسفیکشن کے لیے اور طریقے استعمال کرتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جو بائبل میں نہیں ہیں، اور خود تسکینی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے غلام بنا دیا ہے۔ اور آج کل تو یہاں تک ہو گیا کہ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے شادی کرنی تو لڑکی سے کرنی ہے، اور کچھ لڑکے ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں نے لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ یہ خود تسکینی اور ایسی چیزوں نے ان کو گناہ میں مبتلا کیا۔ یہ غلامی ہے، اس میں سے نکلیں۔ خدا نے آدم کو بنایا، اور آدم کے ساتھ کتنی عورتیں، ایک ہوا کو بنایا، صرف ایک آدم اور ایک ہوا، ایک مرد ایک عورت، مرد مرد نہیں، لڑکی لڑکی کے ساتھ نہیں، مرد کی شادی عورت کے ساتھ۔ یہ خدا کا قانون ہے، لیکن لوگ غلط تعلیمات پہ چلے ہوئے ہیں۔ پھر چغلی بغیر وجہ گئی، ایسے ہی آج کل تو بہت، آپ ذرا کھول لیں فیس بک، ابھی پچھلے دنوں ایک کروسیڈ ہوا ہے، بلکہ ایک سیمینار ہوا ہے ادھر ایکسپو سینٹر میں، 7,000 لوگ اس میں آئے ہیں، اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اور یار تسی دیکھیا 7,000 لوگ آئے نے اتنے بڑا بڑا کروسیڈ ہویا۔ میں کہ ہاں جی، پھر کہتے ہیں کوئی 7,000 جلوس لے کے گورنر ہاؤس چلے جاندے اور کہتے جی جڑوں والے لوگوں کی مدد کرو۔ اور بھائی ایسے ہی بے فائدہ اڑاتے ہیں۔ اور جنہوں نے کروسیڈ کیا ہے، جنہوں نے 7,000 کا سیمینار کیا ہے، ان سے پوچھو کروڑوں روپیہ وہ جا کے جڑوں والے میں لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ابھی جتنا زیادہ لوگوں نے دیا ہے وہ سب پینٹیکاسٹلز ہیں جنہوں نے دیا ہے، انہوں نے گھر کے گھر بھر دیے ہیں۔ اور جنہوں نے چغلی لگانی ہے، جنہوں نے ایب جوئی کرنی ہے، بد زبانی کرنی ہے، عادت پڑی ہے، روٹی نہیں ہضم ہوندی ایسے ہی۔ اور یار تو پتا ہے فلاں پاسٹر، ہاں جی، پھر اس کی ایب جوئی شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی آپ سے ایب جوئی کرے مت سنیں، کیونکہ سننے سے آپ شامل ہو جاتے ہیں۔
मत सुने, उनसे कहें यार वो जाने तो काम जाने, वो जाने तो खुदा जाने, सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, तू अपनी गल कर, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ करिए। मत सुने ऐब जोई। फिर ऐब जोई और बदगोई आदत बन चुकी है। कुछ और, फिर एक और बात है, ये जरा मुश्किल काम है, फोन के गुलाम, फोन, सेल फोन के गुलाम, इतने गुलाम, बहन घर में बाइबल पढ़ रही है, भाई फोन देख रहा है, अम्मी जो है वो दुआ कर रही हैं, बेटी जो है फोन में कुछ ऐसी साइट्स खोल रही हैं जो खोलनी नहीं चाहिए, और जैसे अम्मी का ध्यान जाएगा फौरन सफा उल्ट देंगे। गुलाम हो चुके हैं फोन के। मैंने एक दिन पहले भी कहा, ऐसी साइट्स, ऐसी एप्लीकेशंस डिलीट कर दें जो आप खुदा से दूर रखती हैं। उसमें बाइबल भी है, फोन में बाइबल उसमें पढ़ें, उसमें यूट्यूब में बहुत से मैसेजेस भी हैं, गुड न्यूज़ चर्च के पैगामात भी हैं, पास्टर हारून के पैगामात हैं, मैडम के पैगामात हैं, बिली जॉ के हैं, डॉक्टर बेनी हिन के हैं, पास्टर बेनी हिन के हैं, और बेशुमार खादमों के पैगाम हैं, उनको सुने। बाज आए इस गंदी लत से, इस गंदी ख्वाहिश से बाज आए। ये गुलाम बना लिया इसने लोगों को। पहले वक्तों में होता था खानदान इकट्ठे बैठते थे, इधर उधर की बातें करते थे, अब खानदान के 4 लोग बैठे हैं, सबके चारों के हाथ में फोन है, चारों के हाथ में। मां की करे, मां की नू पूछे, मां दे अपने हाथ से फोन है। तो प्लीज खानदान को टाइम दें, इबादत को टाइम दें, और कोशिश करें कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी मजबूरी है, उन्हें फोन चाहिए, लेकिन माँ बाप के पास उसका पिन कोड होना चाहिए। इन पे गालिब कैसे आना है आप बताइए? कलाम से बिला नागा दुआ करें। यसु मसीह बिला नागा दुआ करता था, दानियल बिला नागा दुआ करता था, फिर गीतों के जरिए घर में गीत गाएं, हमदो सना करें। पलूस और सिलास हमदो सना कर रहे थे जेल में भी, जब शैतान की फौजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया फिलिपी के इलाके में। फिर खुशी से खुदा उनका हिस्सा दें, और इब्तदाई कलीसिया की तरह खुदा का हिस्सा दें। आपके सारे जो वो हैं गुलामियां उसमें से निकल जाएंगे। गवाही देना शुरू करें, बड़े बड़े काम खुदावंद के लोगों को बताने शुरू करें। ओदे वड्डे वड्डे काम तुसी लोकां नूं दसो, गीत गाते हैं ना, ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नूं दसो, तो उसके बड़े बड़े काम लोगों को बताएं, गवाही दें। और फिर एक और बात है, माफ करें। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है उसको माफ करें, अपने आप को माफ करें, और फोन का पीछा छोड़ दें, कलाम पढ़ना शुरू करें। और कलाम जब पढ़ेंगे तो फिर ज़बूर में इसके कहता है, तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया, करा ना तेरा गुनाह। तो फिर दिल में रखें खुदा का कलाम, गुनाह से बचे रहेंगे, गुलामी से बचे रहेंगे। कुलसियों 3 बाब 5वीं से 9वीं आयत, बस अपने उन मुर्दा कामों को जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शोहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत बस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब भी उन सब को दूर कर दो। यानी गुस्सा, ये भी एक वो है, गुस्सा भी एक बदरू है, गुस्सा भी एक गुलामी है। गुस्सा और कहर और बदखाही, बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो, और एक दूसरे से झूठ ना बोलो। और आगे लिखा है, तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों के समेत उतार डाला है। और अब आखिर में मेरे साथ आयत मिलके बोले, मसीह ने हमें, सब बोले ऊंची आवाज, खड़े हो जाए जरा, सब इकट्ठे ऊंची आवाज में बोले, हाथ ऊंचे करके बोलिए, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस कायम रहो और आइंदा गुलामी के जुए में ना जुतो। यह गुलामी कोई भी हो सकती, जैसे मैंने मिसाल दी है, बुरी आदतें भी हो सकती हैं, नशेबाजी भी हो सकती है, आपका पान भी हो सकता है, आपकी नस्वार भी हो सकती है, सिगरेट नोशी भी हो सकती, जो भी है, गालियां, झूठ, ऐब जोई, सबको छोड़ दें, मसीह के गुलाम बन जाए।